लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसके 23वें बाब में से 33वीं आयत से 36वीं आयत तक तलावत की जाएगी और इन आयात को हमारे लिए मिसेस नाइला पीटर तलावत करेंगी। लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 33वीं आयत से 38वीं आयत तक तलावत की जाएगी। 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा माफ़ी का कलमा। अहद जदीद में से हमारी आज की तिलावत लूका की अंजील 23 बाब 33 ता 38 आयात तक। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, जब वो उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी एक को दहनी और दूसरे को बाएं तरफ। यसू ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तो यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सलीबी कलमात में से पहले कलमे को आपके सामने पेश करने के लिए दावत दूंगा पादी पीटर साहब को। वो तशरीफ़ लाएंगे, कलाम खुदा को हमारे सामने पेश करेंगे। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं आप सबको जो खुदावंद के घर में इस गुड फ्राइडे की इबादत में मौजूद हैं खुश आमदीद कहता हूँ। 7 सलीबी कलमात में से पहले कलमे की जिम्मेदारी जो मेरे सुपुर्द की गई है, मैं उस जिम्मेदारी को कोशिश करूंगा कि पूरे तरीके से अदा कर सकूं। पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इन 7 सलीबी कलमात में से जो यसुल मसीह ने सलीब पर कुर्बान होते हुए सबसे पहले अपनी जुबान मुबारका से जिस कलमे को इरशाद किया, इसे हर एक मसीही ईमानदार को हमेशा याद रखने की जरूरत है। बेशक आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो चुके हैं और हमें यह पहला कलमा तो याद रहता ही है। अगर बाकी के कलमात याद ना भी रहें तो पहला कलमा हर एक मसीही को याद रहता है। लेकिन इस कलमे को हमें अपनी जिंदगी में जहां पर सिर्फ याद रखना है, इसे दोहराते रहने की जरूरत है कि ऐ बाप, तू मुझे माफ कर। क्योंकि यसुल मसीह ने खुदा और इंसान का दरमियानी होते हुए हमारी शिफायत इस तरह से की है कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दर हकीकत इंसान वो गुनाह तो बड़े शौक से कर लेता है, खता और कसूर तो बड़े शौक से कर लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कल को जो इसका खमियाजा है, जो इसकी सजा है, जो इसकी अदालत है, वो उससे ना तो बच सकता है और ना ही वो इससे छूट सकता है। हर एक जुर्म की, हर एक गुनाह की, हर एक कसूर की, मेरे अजीजों, एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी अदालत की जाएगी। उस दिन से रहाई के लिए, उस दिन से बचने के लिए, उस दिन से मुझे और आपको जुदा रखने के लिए, अलहदा करने के लिए, बचाने के लिए मसीह यसु ने अपनी जुबान मुबारका से यह इरशाद फरमाया कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अगर आप उस सजा को देख लें जो जेल में कैदियों को दी जाती है, या यहां पर भी एक बहुत बड़ी जेल है हमारे शहर में भी, अगर आप उनकी सजाओं को देख लें, उनकी जिंदगी को देख लें, तो कोई भी शख्स, मेरे अजीजों, वो जुर्म करना तो दूर की बात, वो ट्रैफिक सिग्नल भी ना तोड़े।
چونکہ ہم دیوار کے پار دیکھ نہیں پاتے کہ ان کو ڈیلی کس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، کون کون سے ظلم ان کے اوپر ہر روز ڈھائے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی بہت ظالم لوگ ہیں جو ان کو کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے کیے کی سزا ہے. وہ جرم جو انہوں نے اس زمین پر اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس کی سزا وہ جیل میں برداشت کرتے ہیں، قید میں رہ کر برداشت کرتے ہیں. اور کچھ جرم تو ایسے ہیں کہ جس کی سزائے موت تک بھی دی جاتی ہے. ہمیں چونکہ دیوار کے پار نظر نہیں آتا، کبھی اگر آپ خدا نہ کرے آپ کو ایسا دیکھنا پڑے اور آپ کو دیکھنے کا موقع بھی ملے، لیکن میں نے بہت چھوٹے ہوئے اپنے والد کے ساتھ سر عام جو پھانسی دی گئی اسٹیڈیم میں، وہ دیکھا منظر انتہائی بھیانک، دردناک، غمناک، نہ صرف اس آدمی کے لیے بلکہ ان کے سارے رشتہ داروں کے لیے بھی. لیکن ان ساری مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ سزائیں تو دنیاوی ہیں، لیکن وہ سزا جو ابدی ہے، یہ سزا تو شاید سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سال کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ابدی سزا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. جس طرح زندگی ابدی ملے گی، اسی طرح سزا بھی ابدی ملے گی. اگر زندگی ہمیشہ کی ہے، اگر آرام کی جگہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو عذاب کی جگہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. جو لوگ آرام کی جگہ پر چلے جائیں گے وہ ہمیشہ اس میں زندگی بسر کریں گے، اور جو لوگ عذاب کی جگہ پر چلے جائیں گے وہ بھی سدا عذاب میں زندگی بسر کرتے رہیں گے، اور ابدالآباد تک ان کی سزا ختم نہ ہوگی. یسوع المسیح نے میرے عزیزو سب سے پہلے صلیب پر یہ بیان کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ یسوع المسیح اس دنیا میں آیا ہی اس لیے تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لے جائے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے. اسی لیے 7 صلیبی کلمات میں سے سب سے پہلا کلمہ یہی بیان کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. جن عزیزوں کے پاس کلام مقدس موجود ہے وہ اس حوالے کو میرے ساتھ کھول لیجئے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک تلاوت کیا گیا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 33ویں آیت سے لے کر 38 آیت تک تلاوت کیا گیا ہے، جس میں بے شمار باتیں ایسی ہیں جن کے لیے تو پہلے ہی مسیح کے لیے خداوند کے پاک کلام میں پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ مسیح یسوع کے ساتھ جو میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ فدیہ بن کر اس دنیا میں آئے گا، اس کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور 12ویں آیت میں ہم اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا. جن کے پاس کلام مقدس موجود ہے میرے ساتھ اس حوالے کو نکال لیجئے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب، اور یہاں پر آپ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاؤں کی شفاعت کی. یہی شفاعت ہے، یہی یسوع المسیح صلیب پر میرے اور آپ کے گناہوں کی شفاعت کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر زبور نمبر 22 کو دیکھ لیجئے، جن کے پاس کلام مقدس موجود ہے وہ اس حوالے کو نکال سکتے ہیں. زبور نمبر 22 یسوع المسیح صلیب پر ہیں، اور اگر زبور نمبر 22 کو تلاوت کیا جائے تو میرے عزیزو آپ اس بات کو جان پائیں گے کہ لفظ با لفظ، حرف با حرف، ہر ایک پیشن گوئی اس وقت جب میرا اور آپ کا نجات دہندہ صلیب پر ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، اس کا پاک لہو کوڑوں کی مار کھا کھا کر بہ رہا ہے،
اور وہ کانٹے جو کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے, وہ کانٹے جو اس کے سر میں دھس چکے ہیں, وہاں سے بہتا ہوا خدا کا پاک اور بے عیب لہو, یسوع المسیح کے ہاتھوں میں کیل, پاؤں میں کیل, ہر جگہ سے یسوع المسیح زخمی ہے, اور ان زخموں میں سے جو پاک اور بے عیب لہو بہ رہا ہے وہ میری شفاعت ہے, وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے, وہ میرا فدیہ ہے. اور ہم زبور نمبر 22 میں بے شمار آیات کو خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے زبور نمبر 22 اس کی پہلی آیت میں, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو میری مدد اور میرے نالا اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا, اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا, کیونکہ تو قدوس ہے. تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا, انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا. انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی, انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے. پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں, آدمیوں میں انگشت نما اور لوگوں میں حقیر. آگے جو مسیح کے لیے پیشن گوئیاں ہیں ان میں سے یہ آیت ہے, وہ سب مجھے دیکھتے ہیں اور میرا مضحکہ اڑاتے ہیں, وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں, اپنے کو خداوند کے سپرد کر, وہی اسے چھڑائے گا, جبکہ وہ اس سے خوش ہے اور وہی اسے چھڑائے گا. اس کے بعد 11ویں آیت میں لکھا ہے, مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے, اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں. پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے, میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی. اس کے بعد 16ویں آیت میں لکھا ہے, وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں, میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں. وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں, وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں, وہ میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں. یسوع المسیح نے ان تمام پیشن گوئیوں کو بھی پورا کیا. یہ پیشن گوئیاں آپ کے لیے تلاوت اس لیے کی گئی ہیں تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ یسوع المسیح جو مصلوب ہوا یہ وہ یسوع المسیح نہیں ہے جس کی پیدائش کی راہ آج بھی دیکھ رہے ہیں. قوم بنی اسرائیل اور یہودی لوگ آج بھی مسیح یسوع کی پیدائش کے منتظر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے, خدا اس سے معجزات بھی لیتا ہے, یہ شفا بھی دیتا ہے, یہ کھانا بھی دے دیتا ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ ایک نبی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہ مسیح یسوع وہ مسیح نہیں ہے جو قوم بنی اسرائیل کو رہائی اور چھٹکارا عطا فرمائے گا, کیونکہ وہ چھٹکارا سوچ رہے تھے رومی سپاہیوں سے, روم کی حکومت سے, رومی بادشاہ سے. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارا ملک آزاد کیا جائے گا, شاید ہمیں بحیثیت قوم رہائی ملے گی. لیکن یسوع المسیح تو گناہ کی قید سے رہائی دینے کے لیے آیا, وہ تو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا. یہ ملک یہ تو عارضی ہیں, جس دن انسان ختم ہو جاتا ہے, جس دن انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے, نہ اس کا گھر رہتا ہے, نہ اس کا کاروبار رہتا ہے, نہ اس کا خاندان رہتا ہے, نہ اس کا ملک رہتا ہے. تھا ہے مڑیا گیا میرے واسطے جیڑا, او ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا. صرف 2 گز جگہ اس کے لیے کافی ہے, اور وہ دنیا میں زمین پر کہیں بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو میرے عزیزوں, پیشن گوئیوں کو جس نے پورا کر دیا, حرف با حرف, لفظ با لفظ, اسے چھیدا بھی گیا, اس کا مذاق بھی اڑایا گیا, اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی چھیدے گئے, اور اس کے کپڑے بھی کرا ڈال کر آپس میں بانٹ لیے گئے. ان پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع المسیح ہی حقیقی خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے. اس کے بعد آخری حصے میں لکھا ہے, اور ایک نوشتہ بھی اس کے سر پر لگایا گیا تھا, یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اس کی 8ویں آیت کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے.
खुदावन तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए भी तुझसे मुंह छुपाया, पर अब अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। मेरे अजीजों, तमाम पेशन गोइयों को यसुल मसीह ने सलीब पर लफज बा लफज, हरफ बा हरफ पूरा किया कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जो खुदावंद है, जो यसुल मसीह है, जिसका पाक और बेअब लहू हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमाता है। फकत ये पहला कलमा, जैसे मैंने इसके शुरू में भी ये फरमाया था कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अब हमारी बारी है कि हम कहें ऐ बाप मुझे माफ कर। हमें अपने खुदा के आगे झुकना है और उस कफारे को अपने लिए फायदामंद बनाना है, हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए, हमेशा की जिंदगी की राह पर चलने के लिए। आप भी अपनी जुबान से ये फरमा दीजिए कि ऐ बाप मुझे माफ कर, क्योंकि हमने तो अनजाने में, भूल चूक में बहुत सारी जिंदगी गुजार ली है और अभी तक हमारी नौबत तौबा तक नहीं पहुंची। लेकिन आज मेरे अजीजों आपके पास वक्त है। याद रखिएगा कि यह वक्त इंतहाई कीमती है, क्योंकि इंसान ये नहीं जानता कि उसका वक्त कब खत्म होने वाला है। उसके पास जिंदगी के कितने अयाम, कितने माह साल बाकी हैं। आज के इस दिन को, इस वक्त को गनीमत जानते हुए अपना आप खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी में यह कलमा हकीकी कलमा बन जाए कि ऐ बाप अपना नाम पुकार लीजिए। मैं अपना नाम लेता हूं कि मसीह यसू ने सलीब पर जब पहला कलमा बोला तो मसीह यसू ने खुदा बाप से कहा, ऐ बाप तू पीटर को माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या करता है। आप अपना अपना नाम लेकर आंखें बंद कीजिए और पुकार लीजिए इस कलमे को, और खुदावंद के सामने झुकें और उससे मांगे, ऐ बाप मुझे माफ कर, ताकि आज का दिन जो कफारे का दिन है, आज का दिन जो निजात का दिन है, यह हकीकी निजात आपके लिए निजात का दिन बन जाए और आप गुनाहों से निजात हासिल कर लें। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। आपका तल्लक, आपकी रफाकत, आपके खुदा, आपके निजात दहिंदा यसुल मसीह के साथ बहाल हो जाए।